الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى تقدیر دا
کاتب بندے تھے جس وقت خفا ہو جاندائے تقدیر دا کاتب بندے تھے جس وقت خفا ہو جاندائے ایک نام محمد صلی علی ہر دکھ دی دوا ہو جاندائے ایک نام محمد صلی علی ہر دکھ دی دوا ہو جاندائے پتھر وی کلمہ پڑھتے نے سورج بھی الٹا پھردائے پتھر وی کلمہ پڑھتے نے سورج بھی الٹا پھردائے سورج بھی الٹا پھردائے جب سجدہ قضا ہو جاندائے سورج بھی الٹا پھردائے جب سجدہ قضا ہو جاندائے تقدیر دا کاتب بندے تھے جس وقت خفا ہو جاندائے ایک نام محمد صلی علی ہر دکھ دی دوا ہو جاندائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافعِ یوم النشور نبی پاک صاحب الاولاد آقائے دو جہاں وارث کون و مکان نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی دے ابن مریم شہریار ارم تاجدار حرم پیغمبر محترم رسول محتشم شہنشاہ عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید
دے پہلے سپارے دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، جہدے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جڑے لوگ کافر ہو گئے اور کفر کرن تو بعد جنہ نے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نو جٹلایا، وہ لوگ دوزخ والے نے، اور وہ دوزخ دے وچ 2-4 دن واسطے نہیں جان گے، ہم فیہا خالدون، بلکہ وہ دوزخ دے وچ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ تو ثابت ہویا کہ جڑے لوگ کافر ہوئے نے اور کافر ہون تو بعد جنہ نے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نو جٹلا دیتا، جٹلان تو مراد بے ادبی کیتی، گستاخی کیتی، مذاق اڑایا، توہین کیتی، تردید کیتی، تنقیس کیتی، حقارت دی نظر نال ویکھیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنمی نے اور وہ جہنم دے وچ تھوڑا جا ہمیشہ واسطے رہن گے۔ وہ کافر لوگ ہمیشہ واسطے جہنم دے وچ رہن گے، اور وہ جہنم دے وچ 2-4 دن یا 2-4 راتاں یا 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے یا 2-4 سال یا 2-4 صدیاں یا 2-4 زمانے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ کافر لوگ، بے ادب لوگ، گستاخ لوگ جہنم دے وچ ہمیشہ واسطے رہیں گے، ہمیشہ واسطے۔ مرن تو بعد سمجھو انہاں واسطے جہنم شروع ہو گئی، اور نہ جانے قیامت تک کنے سال آنے نے، کنیاں صدیاں آنیاں نے، اور کنے زمانے آنے نے، اور پھر قیامت تو بعد جنتی جنت چلے جان گے، جہنمی جہنم چلے جان گے، اور اس تو بعد ہر بندے دی، ہر جی روح دی زندگی جڑی ہے وہ لامحدود ہو جاوے گی، لامتناہی، بے حد، بے حساب، اور او دی زندگی دے دنوں دا کوئی شمار نہیں ہوئے گا، بے حد و بے حساب اور بے کنارہ، لامحدود تے لامتناہی زندگی ہر بندے دی شروع ہو جاوے گی۔ لیکن یہ لوگ جڑے بے ادب گستاخ جہنم وچ جان گے، انہاں نے ہمیشہ واسطے جہنم دے وچ رہنا ہے، 2-4 دن واسطے نہیں، بلکہ ہمیشہ واسطے انہاں نے جہنم وچ رہنا ہے۔ یہ کون لوگ نے
جنہاں نے دنیا دے وچ رہ کے اللہ تعالی دیاں نشانیاں دی بے حرمتی کیتی سی، اللہ دیاں نشانیاں دی گستاخی کیتی سی اور بے ادبی کیتی سی، بے حرمتی کیتی سی، چٹلایا سی، جھوٹا سمجھا سی، مذاق اڑایا سی۔ ہن دیکھنا اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی دیاں نشانیاں تو مراد کی ہے؟ اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں نے؟ اللہ دیاں نشانیاں، نشانی نو عربی وچ لفظ آیت کہندے نے۔ لفظ نشانی نو عربی لغت وچ لفظ آیت کہندے نے، آیت۔ اور آیت تو مراد قرآن پاک دی آیت بھی ہے، نشانی تو مراد قرآن پاک دی آیت بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک دی آیت نو جھوٹا سمجھدا ہے یا قرآن پاک دی آیت دا مذاق اڑاندا ہے یا قرآن پاک دی آیت دی بے حرمتی کردا ہے، قرآن پاک دی آیت دی بے ادبی اگر کوئی کردا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ بھی قیامت والے دن جہنم وچ جان گے تے جہنم دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ قرآن پاک دی بے ادبی کرنے والے، قرآن پاک دی بے حرمتی کرنے والے، اے دے وچ کی شک ہو سکتا ہے کہ یہودیاں نے عیسائیاں نے ساڈے قرآن پاک دی بھی بے ادبی کی تھی؟ یہودیاں نے عیسائیاں نے ساڈی کتاب اللہ قرآن پاک دی بھی بے ادبی کی تھی ہے۔ اپنے اپنے گرجیاں دے اندر، اپنے اپنے چرچ دے اندر انہاں نے قرآن پاک جلایا، قرآن پاک ساڑیا، قرآن پاک نو اگ لائی اور قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی۔ انہاں لوکاں نے قرآن پاک دی بھی بے ادبی کی تھی تے جنہیں قرآن پاک دی بھی بے ادبی کی تھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی معاف نہیں کرے گا، اور بھی جہنم میں جاوے گا تے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تے قرآن پاک کوئی عام کلام نہیں، قرآن پاک بڑا مقدس کلام ہے، پاک کلام ہے، سچا کلام ہے، حقا کلام ہے۔ یہ کوئی شک نہیں، یہ کوئی شبہ نہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ کوئی کذب نہیں۔ الحمد تو لے کے والناس تک، بسم اللہ تو لے کے والناس تک، بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک، سورۃ فاتحہ تو لے کے سورۃ ناس تک، یہ قرآن پاک سارے دا سارا اللہ تبارک و تعالی دا سچا کلام ہے۔ بولو، اللہ تعالی دا سچا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جڑا ساڈے پیارے نبی دی زبان وچوں نکلیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیتی، گفتگو کیتی، آواز آئی درخت دے وچوں۔ آج کوئی لاہور بیٹھ کے خبراں دیندا ہے، آواز آتی ہے ٹیلی ویژن دے وچوں۔ آج کوئی لندن وچ بیٹھ کے خبراں دیندا ہے، آواز آتی ہے جیو تو۔ اگر کوئی برطانیہ وچ بیٹھ کے، ٹوکیو وچ بیٹھ کے انٹرنیشنل چائنا دے اسٹیشن تو اگر کوئی بولتا ہے، تہران دے اسٹیشن تو اگر کوئی بولتا ہے، آواز آتی ہے ریڈیو وچوں، آواز آتی ہے ٹیلی ویژن دے وچوں۔ اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کلام کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی آواز آتی ہے درخت دے وچوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دے نبیوں نے اللہ تعالیٰ دا احکام، اللہ تعالیٰ دے احکامات سنے تے خدا تعالیٰ دے احکام دی آواز آئی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی زبان دے وچوں۔
اور نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنیا تے کدی کدی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کو کلام سنتے سن، کدی کدی انڈائریکٹ کلام سنتے سن، لیکن وہ ڈائریکٹ کلام سنے ہویا یا انڈائریکٹ کلام اللہ تعالی کا سنے ہویا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سناندے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں خدا بولدا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیارا محبوب اونی دیر تک بولتا ہی نہیں جدو میری وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کدی کسی صحابی دی شکل دے اندر وحی لے کے آندے نے، کدی کسی صحابی دی شکل وچ وحی لے کے آندے نے، لیکن کدی کدی اس طرح بھی ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ خدا تعالی دی ذات بابرکات نے دوسرے مقام دے اوپر ارشاد فرمایا فاوحى ہر جمعے کہنا وا کہ جڑے بندے بچے لے کے آتے ہیں نال وہ اپنے بچیاں نو نال بٹھا کے رکھیا کرو۔ تسی اگے ماشاءاللہ بیٹھے ہوندے پچھوں نہ کھیڑ تماشا شروع کیتا ہوندا نارے نابالغ بچیاں نو مسجد لے آندا تو کی نہیں بندا، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کوئی سیانے بچے لے آؤ جڑے گل بات نو سمجھن سوچن بیٹھن، اے نکے نکے بچے بالکل نال لے آوندے مسجد لے آوندے او تے اس کم از کم اے تے خیال رکھیا کرو نا خطبہ جمعہ وچ انہاں نو آرام نہ بٹھانا ہوں۔ ہوں میری یہ ڈیوٹی ہے والا کوئی نالے میں خطبہ جمعہ دوا نالے تھوڑے بچوں میں سنبھالا۔ سنو رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ تعالی نے وحی کیتی اپنے بندے دے ول، جیڑی بھی وحی کیتی تانوں کی پتا ہے انہیں کیڑی وحی کیتی ہے، انہیں کی سنایا ہے تے انہیں کی سنیا ہے، تانوں کی پتا لگے۔ 90,000 کلام اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، اللہ تعالیٰ نے 90,000 کلام کیتا ہے، انہاں دے وچوں 30,000 کلام ساڈے تواڈے واسطے تے 30,000 کلام خاصاں دے واسطے تے 30,000 کلام صرف اور صرف ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ دے واسطے۔ اینو بند نہیں کیتا یار غلام نبی صاحب، مثل بند کر دو۔ یہ 3 قسم دے کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دے نال کیتے، اور انجن کرونا ہے اور اے کلام 30,000 کلام ساڈے واسطے، 30,000 کلام خاصاں دے واسطے، 30,000 کلام صرف اور صرف ساڈے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ دے واسطے۔ اگو تسی حساب لاؤ کہ او پیارے محبوب دی زبان وچوں جڑی گل نکلی ہے وہ کدی جھوٹی گل نہیں ہو سکتی، وہ گل سچی گل ہے، وہ کسی قسم دا شبہ نہیں ہو سکتا، کسی قسم دا شک نہیں ہو سکتا، کسی قسم دا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ اس 114 سورتاں دے 30 سپارے تے 540 رکوع تے 6,666 آیتاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلیاں نے۔ من مومن دے
جدو بولے دے منہ وچوں پھل ڈگ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے آکھو سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے والا ذوق دکھاؤ نا ذرا کو۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولدے نے تے نبی پاک نے صلوۃ والسلام دی زبان وچوں لفظ اس طرح نکلدے نے جویں زبان مصطفیٰ وچوں گلاب دے پھول ڈگدے نے۔ اور یہ کوئی بندہ شک چ نہ رہے، نہیں جی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کردا، وہ جو چاہے کر سکدا۔ کدی کدی انج بھی ہوندا ہے اللہ والیاں دی زبان وچوں جو نکلدا وے وہ پورا ہو بھی جاتا۔ میں قرآن پاک کی مثال پیش کرنا وا، چلو موضوع ہے شروع ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دا۔ قرآن پاک دے وچوں میں مثال پیش کرنا کہ جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدو معاملہ زلیخا دا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چلدا گیا، مقدمہ پہنچ گیا بادشاہ دے دربار دے وچ۔ بادشاہ نے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو قید وچ بھیج چھڑیا۔ جدو جیل وچ جناب یوسف علیہ السلام چلے گئے، اوتھے کئی لوگ عزت کرنے والے بھی ایسے تے کئی لوگ حسد کرنے والے بھی ایسے، حسد کرنے والے۔ اور حسد ایک ایسی بری بیماری ہے، نبی پاک نے صلوات والسلام نے فرمایا کہ حسد جڑا گناہ ہے نا وہ نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جس طرح اگ لکڑی نو ساڑ کے رکھ چھڑدی ہے۔ اگ لکڑی نو ساڑ کے پولا تے سوہ کر دیندی ہے نا، حسد اے گناہ جڑا ہے نیکیاں نو اس طرح ضائع کر دیندا ہے۔ تے بندہ نمازاں بھی پڑھدا رہے، روزے بھی رکھدا رہے، حج بھی کردا رہے، زکاتاں بھی دیندا رہے، نیکیاں کردا رہے تے کرے حسد۔ اے دے کول چیز اے نعمت آئی ہے، میرے کول کیوں نہیں آئی؟ جی میرے کول نہیں ہے تو یہ کول بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کسی دیا عزت تو بڑا کرتے ہوں نے، برادری شریک برادری اگر کسی کی عزت بن جائے نا تو کئی وہ شریک ہوں نے وہ لگا وہ عزت برداشت نہیں کرتے۔ نہیں 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 ایویں بس یہ عزت تھی کرتے ہو، ایویں عزت یہ پہ کرتے ہو بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک برکات کا اختیار، خدا تعالیٰ جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنہوں چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تیجے سبارے میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو کنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اہل سنت و جماعت نو اللہ تعالیٰ نے کنی عزت عطا فرمائی ہے۔ پچھلے جمعے تسی ویکھیا بھی ہے، سنیا بھی ہے، اخباراں تے پڑھیا بھی ہے۔ پنڈی بائی پاس تو لے کے لوئیاں والے بائی پاس تو لے کے او شیراں والے باغ تک سارے دا سارا روڈ دواں پاسوں بلاک ہویا تے نعرے کی وجہ سن پہ توڑا توڑ نعرے کی وجہ سن پہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرے بجتے سن پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے بجتے سن پہ جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرے بجتے سن پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرے بجتے سن پہ نعرہ حیدری یا علی، نعرے بجتے سن پہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ پنڈی بائی پاسوں لے کے او شیرا والے باغ تک توڑو توڑ توڑو توڑ نعرے بجتے سن پہ یا رسول اللہ دے، سبحان اللہ، نعرے بجتے سن پہ یا علی دے، نعرے بجتے سن پہ یا غوث اعظم دے، خدا دی توحید دے نعرے بجتے سن پہ، مصطفیٰ دی رسالت دے نعرے بجتے سن پہ، صحابہ اکرام دی صحابیت دے نعرے بجتے سن، اور یہ جن بھی نعرے ہیں
سارے دے سارے اہل سنت و جماعت دے نعرے وڈے نہیں بولتے پے وڈے بھی بولو سبحان اللہ یہ جن بھی نعرے نے سارے دے سارے اہل سنت و جماعت دے نعرے نے سبحان اللہ لیکن وہ دوجے بھی آئے ہوئے سن دوسرے تیسرے چوتھے دوسرے بھی تیسرے بھی چوتھے بھی یعنی انج کر لو 2 نمبر بھی 3 نمبر بھی 4 نمبر بھی سارے آئے ہوئے سن لیکن انہوں کسی کا بھی پتا نہیں سی چلتا پیا انہوں کسی کا بھی پتا نہیں سی چلتا پیا اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال توڑا توڑ غلبہ نظر آ رہا سی تے اہل سنت و جماعت کا نظر آ رہا اور انہوں والا وہ صاحب سی گوانڈیاں کا منہ لا لیا اپنا پٹ کے کر لو یہ کہتے ہیں حسد اسی پیچھا نہ رہ جائیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بول بالا کرے اللہ تعالیٰ جنہوں عزت عطا فرمائے ایک پاسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے چلتے چلتے میں ضرور یہ گل کرنا چاہنا وا یہ بھی یاد ہونا چاہیے ایک پتر ہے پیو دا وہ اپنے ماں پیو دی بستی کرتا ہے لیکن کسی کو بست نہیں ہون دینا ایک پتر پیو دا ہوے جڑا آپی بھی عزت کرتا ہے تے ہورنا دے کولوں بھی عزت کروان دی کوشش کرتا ہے تے کسی کو بستی نہیں کرواتا ایک پتر ہوے پھر سن لو ایک پتر ہوے جڑا آپی دا ماں پیو دی بستی کرتا ہے لیکن کسی کو بستی نہیں ہون دینا ایک پتر ہوے جڑا آپی بھی عزت کرتا ہے تے کسی کو بستی بھی اپنے ماں پیو دی نہیں کرواتا اگر کوئی کرتا بھی تو برداشت نہیں کرتا ہوں دونوں چنگا کون دونوں چنگا وہ ہوئی ہے جڑا آپی بھی اپنے ماں پیو دی عزت کرتا ہے تے کسی کو بستی بھی نہیں ہون دینا ساری کہو گے چنگا ہے لیکن وہ کنا کو خدا اپنے والدین دا فرما بردار تے تابعہ دار ہے جڑا کسی کو بستی نہیں کرواتا آپ ہی عزت بھی نہیں کرتا آپ ہی ادب بھی نہیں کرتا اپنی آپ ہی بے حرمتی کری ہوتا ہے آپ ہی بستی کری ہوتا ہے آپ ہی گستاخی کری ہوتا وہ کیسا پتر ہے اور وہ کیسا اپنے ماں پیو کی عزت کا دفاع کسی کو کرتا ہے اسی کہتے ہیں اگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےدبی کرتے ہو کس طرح نبی ساڈے وانگر بشر اسی نبی وانگر بشر نبی کھانا پیندا نبی بہنا اٹھتا اور نبی ماضلا سما ماضلا مر کے مٹی ہو گیا نبی نو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں یہ ساری گلاں باتاں بے ادبی والیاں نے بے حرمتی والیاں نے گستاخی والیاں نے لیکن یہ عقیدہ رکھن والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی علم دی نبی کرنے والے نبی نو اپنے جیسا بشر کہنے والے نبی نو مار کے مٹی ہونے والا مردہ کہنے والے وہ اگر احتجاج کرتے ہیں غیروں کے کولوں اپنے نبی کی عزت کا دفاع کراندے نے تے پھر جب آپ ہی بے ادبی کرتے ہیں اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا خیال کتنے چلا جاتا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا خیال نہیں آنا آپ ہی بے ادبی کری جاؤ کسی کو بے ادبی نہ ہوئے کسی کو بے ادبی نہیں تھی کرانا چاہتے کہنا تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہو فرما بردار تابے دار پتر ہوئی ہے جڑا آپ بھی اپنے والدین دی تعظیم کرتا ہے ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے تو ہور کسی کو بھی اپنے نبی دی بے ادبی نہیں ہون دینا اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال صحابہ کرام دے نقش قدم دے ہوتے چلتے ہوئے آپ بھی اپنے نبی دا ادب و احترام کرتے ہیں تعظیم و تکریم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں نالے اپنے نبی دی عزت دا دفاع بھی کرتے ہیں اس واسطے حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات حسد تو بچائے تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنی نعمتوں دی شکر گزاری دی توفیق عطا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان تے عظمت آپ دی عظمت آپ دی شان دے وچوں ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ حضور دی زبان وچوں جو نکلدا ہوئے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نبیاں دے وچوں اگر کسی دے منہ جو نکلیا ہے خدا تعالیٰ نے پورا کر چھڑے۔ جناب یوسف علیہ السلام قید وچ گئے تو اتنے حسدی پیدا ہو گئے، عزت کرنے والے بھی ہے سن، حسد کرنے والے بھی ہے سن۔ وہ دو بندے آندے نے لو جی اے تے جیل وچ بھی آ کے پیر بن گیا، جیل وچ بھی یہ ہاتھ پیر جمے جاندے نے، یہ واسطے جیل تے جیل ہی نہیں ہے، ایتھے بھی عزت، ایتھے بھی ادب، ایتھے بھی احترام، ایتھے بھی لوگ جتیاں سیدیاں کرتے ہیں، ایتھے بھی لوگ ہاتھ پیر چومتے ہیں۔ لہذا یہ عزت میں کسی نہ کسی طریقے دے نال فرق پانا چاہیے، یہ عزت کو گھٹانا چاہیے۔ وہ دوسرے لوگ آتے سن، اے یوسف علیہ السلام اج سانو آ خواب آیا، یہ کی تعبیر ہے؟ آپ وہ خواب کی تعبیر دس دیں۔ دوسرا بندہ آ گیا، حضور مینوں آ خواب آیا، آپ نے وہ خواب کی بھی تعبیر دسی۔ تیسرا بندہ آیا، حضور مینوں آ خواب آیا، یہ کی تعبیر ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی بھی تعبیر دسی۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام خواباں دی تعبیر دسدے نے پے، خواباں دی تعبیر جس طرح دسدے نے اسی طرح ہی ہو جاندا ہے، اسی طرح ہی ہو جاندا وے۔ دو بندے آئے، دو قیدی آئے، کہندے نے سانوں بھی خواب آیا ہے، سانوں بھی ذرا خواب دی تعبیر دس دو۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیڑا خواب آیا ہے؟ انہاں وچ ایک بندہ کہندا ہے میں اپنے بادشاہ نو پانی پیا پلاؤنا وا، میں اپنے بادشاہ نو پانی پیا پلاؤنا وا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے بادشاہ دا ساقی لگ جاویں گا، بادشاہ دے دربار دے اندر لوگ آندے ہون گے، انہاں نوں پانی پلان دی اوتے ڈیوٹی لگ جاوے گی، جیل وچوں کڈ کے تینوں اس ڈیوٹی دے اوتے مامور کر دتا جاوے گا، تو پانی پلان لگ جاویں گا، تو بادشاہ دا ساقی لگ جاویں گا۔ بڑا خوش ہویا، بڑا دل کھلیا، بڑا شاد باد ہویا، حشاش بشاش ہویا، میرے اتنے کیسا وقت آئے گا میں بادشاہ دے حکم دے اتنے عمل کر دیا گا، قید وچوں باہر نکل جاواں گا، رہا ہو جاواں گا، پھر مینوں عہدہ تے مرتبہ یہ ملے گا، میں بادشاہ دا ساقی لگ جاواں گا۔ جڑے لوگ میرے کو آؤ گے بادشاہ کے دربار کے اندر میرے کو پانی پین گے۔ دوسرے بندے نے آخیا مینو خواب آیا وے، میں دیکھنا وا پیا میرے سر دے روٹیاں کا چھاپ آئے، اس چھاپے روٹیاں آ کے پرندے کھا کھا کے جانے نے پے، یہ مینو خواب آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ تینوں سولی چڑھا دیتا جاوے گا، جیل وچوں کڈ کے تینوں پھانسی دا پندا تیرے گھر وچ پا دیتا جاوے گا، تینوں تختہ سار دے اوتے چڑھا دیتا جاوے گا، تینوں سولی چڑھا دیتا جاوے گا، تیرے گھر وچ پھانسی دا پھندا پا دیتا جاوے گا۔ جدوں انہیں یہ گل بات سنی وہ لو تعبیر تے خواب دی ہوندی ہے، مینوں تے خواب آیا ہی کونی۔ دوسرا خوش ہویا، اے حسد دی اگ وچ جل گیا، ناراض ہو گیا، غصے وچ آ گیا، غضبناک ہو گیا، غضبناک ہو کے کہندا ہے تعبیر تے خواب دی ہوندی ہے، مینوں خواب آیا ہی نہیں تے تعبیر کا دی ہے۔ اوتھے بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی علم دی نفی کرنے والے ہے سن، انہیں کہا مینوں تے خواب آیا ہی کونی تے تعبیر تے خواب دی ہوندی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سنو کہہ دیو اگر دونوں خواب آیا ہے یا نہیں آیا، جڑی گل میرے منہ نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ تانوں خواب آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن جڑی گل میرے منہ نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ تے جے یوسف علیہ السلام دے منہ نکلی ہوئی گل پوری ہو کے رہندی ہے تے جس پیارے آقا نو اللہ تعالیٰ نے کل دی کنجی عطا فرما دیتی ہے، کل دی کنجی ساڈے نبی دی زبان جڑی ہے ایک کل دی کنجی ہے، کون دی کنجی، کون دا مطلب ہے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن
جدو اللہ تعالیٰ کسی شے نو بنان دا ارادہ کردا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا جدو کسی چیز نو بنان دا خدا ارادہ کردا ہے اس چیز دی نیت کر کے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جب یکون خدا فرماندا ہے کن ہو جا فیکون تے او ہو جاندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کن زمین نو پیدا کرنا سی خدا نے فرمایا کن زمین پیدا ہو گئی آسمان نو پیدا کرنا سی خدا نے فرمایا کن آسمان پیدا ہو گیا سورج نو پیدا کرنا سی تے خدا نے فرمایا کن ہو جا تے سورج پیدا ہو گیا چند پیدا کرنا سی تے خدا نے فرمایا کن ہو جا تے چند پیدا ہو گیا خدا نے درختوں کو پیدا کرنا سی فرمایا کن درخت پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے پتھروں کو پیدا کرنا سی تے فرمایا کن ہو جا تے پتھر پیدا ہو گئے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت و سرا تو لے کے عرش اولا تک جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کرنا سی سوائے انسان تو انسان نو اللہ تعالیٰ نے صفت کن دے نال پیدا نہیں کیتا خدا تعالیٰ نے انسان نو اپنے دستے قدرت دے نال پیدا کیتا ہے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے انسان تو سوا پوری کائنات دے اندر جڑی چیز نو پیدا کرنا سی تے صفت کن دے نال پیدا کیتا فرمایا کن ہو جا وہ چیز پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب نو زبان او عطا فرمائی ہے جڑی کن دی کنجی ہے کن دی کنجی او زبان وچوں کن نکل جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت نال اپنے محبوب نو متصف فرمایا ہے اسی طرح بڑے بڑے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں جو نکلیا ہو کے رہا ہے کیوں کہن والا کہندا ہے کہ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے جڑا تو ارادہ کرے جڑا تو ارادہ کرے وہی تقدیر جو بھی تہاڈی زبان وچوں نکلدا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز نو اس لفظ نو تقدیر بنا دیندا ہے لیکن انہاں بے ادباں گستاخاں نو لعنتیاں نو سوچنا چاہیے کہ اسی کس ہستی دے نال پنگا لیا وے اسی کس ہستی دی گستاخی کیتی ہے کس ہستی دی بے ادبی کیتی ہے اسی کس ہستی دا مذاق اڑایا وے اس ہستی دا مذاق اڑایا وے کہ جدی بے ادبی ابو جال نے کیتی تے انجام پا لیا ابو لہب نے جدی بے ادبی کیتی تے انہیں بھی انجام پا لیا ولید بن مغیرہ نے جدی بے ادبی کیتی تے انہیں بھی انجام پا لیا کعب بن اشرف نے جدی بے ادبی کیتی تے انہیں بھی انجام پا لیا ابو البختری نے جدی بے ادبی کیتی تے انہیں بھی انجام پا لیا لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے تے عقل منداں نو خدا ہدایت دے چھڑدا ہے جنہاں دے نصیباں وچ ہدایت نہ ہوے او ابو جال دا ابو جال ہی رہندا ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی گستاخی ایک گستاخانہ فلم اے پوری دنیا دی ایک نمبر دہشت گردی ہے اور پوری دنیا دا ایک نمبر دہشت گرد دیکھنا ہوئے تے امریکہ نو ویکھ لو پوری دنیا دا ایک نمبر بدماش ویکھنا ہوئے تے امریکہ نو ویکھ لو پوری دنیا دا ایک نمبر دہشت گرد بے ادب اور ظالم تے بدماش ویکھنا ہوئے امریکہ نو ویکھ لو اس واسطے جدو کتے دے بھڑے دن آئے ہو نا وہ مسجد وال منہ کر لینا لیکن اے گستاخاں بے ادباں نو سوچنا چاہیے کہ چلن والے پاسے
منہ کر کے تھکن والا جڑا ہے نا وہ اپنا انجام پا لینا ہے، وہ تھک دوبارہ وہ منہ کے اتنے ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی بے ادبی کرنے والے گستاخ تے لانتی تے پادری او ملعون پادری جیسے پیدا ہوئے نے تے اپنے پیارے آقا دی عزت و ناموس دا دفاع کرنے والے غازی مرید حسین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، غازی عبد القیوم بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، غازی احمد چیمہ شہید بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، غازی علم الدین شہید بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے غازی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس دا دفاع کرنے والے وہ اپنی عقل کو کام نہیں لیندے، وہ اپنا مال نہیں ویندے، دنیا نہیں ویندے، اپنا حسن نہیں ویندے، اپنی جوانی نہیں ویندے، اپنے بہنا برا نہیں ویندے۔ لیکن جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق وچ اگر کوئی بندہ انا ہو جاوے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عقیدت وچ بندہ انا ہو جاوے پھر انہوں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو صرف انہوں یہی کچھ نظر آتا ہے کہ میں اپنے آقا دی عزت کا دفاع کرنا، وہ عقیدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بے خطر کو دے پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کو دے پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے پام بھی، پچھلے جمعے والا نعرہ نہیں تسے ماریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے جڑا دیوانے اپنے نبی کا بولے گا نہیں وہ نہیں بولے گا، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم غوث جلی کے پروانے، ہم غوث جلی کے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ۔ گل یہ بھی یاد رکھو کچھ ساڈے واسطے بھی سبق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نیرے نیرے نعرے ماچڑو سارا دن، نعرے ماچڑو رات کو نماز کا بھی پتا کو نہیں ہوئے گا۔ یہ بھی نال یاد رکھو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کام ہے صحیح ہے مگر کئیاں واسطے بڑا اوکھا ہے، کئیاں واسطے کام بڑا اوکھا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہونی چاہیے، گل جی سمجھ آئی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں ٹوپی بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں سیدھا تیر بھی قبول ہونا چاہیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں جمعے تو بعد سلام بھی قبول ہونا چاہیے۔ گل کی سمجھ آئیے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں جمعے دیا 14 رکعتاں بھی قبول ہونے چاہیے، ادھی نماز قبول نہیں ہونی چاہیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سونیاں تے پیاریاں اداواں بھی قبول ہونی چاہیے۔ اس واسطے صرف نعرے ہی نہیں مارنے، انہاں نعریاں دے اوتے عمل بھی کرنا چاہیے، تے پھر سچی محبت پھر ساری جی محبت ہے نا انشاءاللہ تعالی رنگ لے آئے گی، سارے نعرے بھی رنگ لے آؤ گے، سارے جذبے اور سارے مظاہرے بھی رنگ لے آؤ گے، لیکن اگر اسی عمل نہیں کریں گے تو پھر نعرے کا کی فائدہ ہوئے گا؟ اس واسطے نعرے بھی مارو لیکن انہاں نعریاں دے اوتے عمل بھی
کرنا چاہیے اور نال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں ذکر خدا کرتے رہنا سدا ورد صلی علی کرتے رہنا سدا ورد صلی علی کرتے رہنا اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا الہی یہ مقبول میری دعا ہو نیت کرنا تہاڈا کام ہے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دا کام ہے کہ تانوں تہاڈی نیت وچ کامیاب کر دے گا دعا کرنا تہاڈا کام ہے قبول کرنا خدا دا کام ہے تے دعا کیڑی کرنی ہے الہی یہ مقبول میری دعا ہو الہی یہ مقبول میری دعا ہو میری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو میری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو اے دعا کرو یا اللہ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرما اے دعا کرو یا اللہ سانو جمعے والے دن جلدی مسجد وچ آن دی توفیق عطا فرما اے دعا کرو یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما اے دعا کرو یا اللہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں نو ادا کرن دی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین